اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین یضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ سورت حامیم سجدہ 24واں سپارہ ہے، آیت نمبر 28، 29 اور 30، 31، 32 جی 28 سے 32 آیت تک تلاوت کی گئی ہے تلاوت، اور اس سبق میں یہ واضح کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے 28 آیت سے لے کے اور 32 آیت تک جی 32 نزولم من غفور الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اللہ پاک فرماتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا فرمانے؟ ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا کیا ہے؟ یہی دوزخ کی آگ ہے۔ اللہ کے دشمن جی جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، اس آگ میں دوزخ میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد، جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے۔ یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ بھئی آیتیں اس نے ہمیں دی ہیں، تو آج کیا ہوتا ہے؟ انکار کرتے ہیں۔ فائدہ کس کا؟ یہاں یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں، انکار کرنے کی وجہ سے آگ میں جلنا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین یضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اور کافر لوگ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جی۔ ارنا اللذین یضلانا، ارنا اللذین یضلانا۔ کافر لوگ کیا کہیں گے؟ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین یضلانا، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ کیوں؟ فرمایا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے روند ڈالیں، تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ غم نہ کرو، کچھ اندیشہ نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست، ساتھی، ولی تھے، اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے جی۔ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین وہ غفور الرحیم کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی ہے تمہارے لیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ غفور الرحیم معبود پاک کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔ کیا جی؟
بھئی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھی دوست ولی ہے اور آخرت میں بھی ہوگا، یہاں یہ آگاہ کیا گیا ہے۔ پھر کیا ہوگا جب یہ اللہ تعالیٰ ساتھی دوست ولی ہوگا، پھر دنیا آخرت میں کیا ہوگا؟ جس چیز کو تمہارا جی چاہے ہے جی، اور جی میں کیا ہو ہے جی، جو غلط چاہے تو وہاں سے غلط چاہیں گے نہیں، یہ تربیت کرنی ہے، دل کی بھی کرنی ہے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو ہیں جی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی تم دعا کرو گے، پکارو گے، مانگو گے، چاہو گے، سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جنت میں ہے جی، فِيهَا جنت میں، مَا تَدَّعُونَ جو بھی تم مانگو گے، چاہو گے۔ یہ رب کی مہربانی ہونی ہے جی، میزبانی، نو ظلم۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر ہماری مہمانی کرے گا، وہ میزبانی کرے گا اور ہم اللہ کے مہمان ہونے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہم بچتے ہیں۔ اگر نہیں کہنا مگر اللہ تعالیٰ سے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز میں ہمیں چاہتا ہے کہ وہ ہماری مہمانی کرے، ہماری میزبانی کرے ہیں جی، ہم اس کے مہمان بنے۔ کیا فرمایا؟ ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ اس کا کیا مطلب، کیا ہے اس کا؟ یہ ہم نے سمجھنا ہے نا جی۔ آیتوں سے مراد جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا جی، کہ وہ دلائل و براہین واضح ہیں، واضح دلائل ہیں، وہ براہین ہیں، برہان کی جمع براہین ہے جی۔ یہ آیتوں سے یہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا ہے، یا وہ معجزات ہیں جو انہیں عطا کیے جاتے ہیں، اور وہ دلائل تکوینیاں، دینی دلائل تکوینیاں ہیں جو کائنات یعنی آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کائنات میں آفاق میں پھیلے ہوئے ہیں، قدرت کی کارخانے کائنات میں یہ چیزیں ہمیں خود نظر آتے ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، پہاڑ، یہ چیزیں ہیں جی، یہ بھی خود دلائل ہیں، یہ رب کی پکی حقیقتیں ہیں۔ کافر ان سب ہی کا انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ آیتوں کا یہاں پر مطلب لیا گیا ہے۔ آیتوں سے انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آج تو ہم آیت قرآن پاک کی کہتے ہیں نا، تو وہ بھی بے شک، وہی بے شک حقیقت میں اللہ کی آیتیں ہیں، وہ قرآن پاک کی عظیم آیتیں ہیں جی۔ تو آیت کا معنی نشانی بھی لیا جاتا ہے، جو معجزات ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو کیا فرمایا؟ یہ ان کو آگ کا عذاب، ان کا گھر آگ میں کیوں ہمیشہ کے لیے بنایا جائے گا، یہ فرمایا نا ہے جی، جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ یجحدون کو ہم نے سمجھنا کہ آیتوں میں وہ کیا کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے، نیگیٹو کوشش، یجحدون ہے جی، جیسے جہاد جوہد کہتے ہیں نا، وہ اس میں انکار کرتے تھے، یعنی کہ عملاً بھی اور ویسے بھی ان کو اچھی نہیں لگتی تھی یہ معجزات، یہ چیزیں۔ تو یہ اس لیے یہ آگ کا گھر دوزخ میں بنایا جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ آنکھیں کھولنی آج ہم نے سمجھنا ہے کہ بھئی آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ بھئی آیتوں کا انکار نہیں کرنا، ان پر عمل کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے جی۔ آج ہم معجزات اور یہ چیزیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی آزمائش میں ہی رکھا ہے۔ اگر یہ معجزات ہم جو چاہتے ہیں وہ آ جاتے تو پھر بھی ہم مانتے کہیں؟ تو بس یہ قرآن کی آیتوں کو آج کل ہم مان لیں، ان پر ہی عمل کر لیں اور ان پر ہی مان لے آئیں تو پھر بھی یہ تھوڑا ہی کافی ہے نا۔ تو لیکن اگر بڑے بڑے معجزات، اور پیچھے بتایا تھا نا بھئی، انہوں نے کہا بھئی اونٹنی لاؤ، حضرت صالح انہوں نے اونٹنی کو دکھا دی، معجزہ آ گیا، مگر پھر نہیں مانے۔ آج کے لوگ کیا ہیں، وہ کہنے کے بعد پھر دھوکہ ہے جی، عیاری کرتے ہیں، عیاری دوستی کے ساتھ یاری، مکاری، فراڈ چلاتے ہیں، پھر نہیں مانتے۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے بما کانوا بآیاتنا، یہاں آیت کا بہت بڑا مفہوم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے وہ انکار کرتے تھے۔ اس سے آیتوں سے مراد بتایا گیا نا
وہاں پر کیا تھے؟ دلائل تھے، براہین، واضح تھے، واضح اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا، وہ معجزات تھے، دلائل تکوینیہ تھے، اسے وہ جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں ان دلائل سے ہیں، انکار کرتے تھے، ایمان کی دولت سے محروم رہتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا، وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین یضلان من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اللہ 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 جی اینڈ میں بتا دیا، اینڈ پتا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ مووی چل رہی ہے، بھئی یہ چیز چل رہی ہے، بھئی یہ پروگرام ہے جی، یہ وہ اس کا انجام کیا ہوگا، آخر میں وہ کیا کہیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ کافر لوگ کہیں گے جی آخرت میں جا کے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا، دونوں جنوں انس کے دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین، یعنی وہ لوگ ہمیں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنوں انس میں سے ہیں جی۔ وہ کیوں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، اب وہ اپنے پاؤں تلے ان کو کچلنا چاہتے ہیں۔ اب ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ گمراہی واضح ہو گئی اور حق واضح ہو جانا ہے وہاں پر سامنے آنکھوں کے دیکھ کے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ نجعلہما تحت اقدامنا، تو پھر جو وہ گمراہ کرتے تھے یہ دینی آڑوں میں، یہ پیریاں، یہ فقیریاں، یہ مسکینیاں، یہ دوسری یہ چیزیں ہیں دینی رنگ میں ہیں جی، اور دنیاوی رنگ میں کیا ہے؟ یہ دندے اور یہ بے حیائیاں اور یہ چیزیں اور یہ گروہ بندیاں اور فرقہ بازیاں اور یہ باطل مذاہب اور یہ ساریاں چیزاں ہیں جی، جن و انس کے یہ سارے کچھ۔ کیا فرمایا؟ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین یضلان من الجن والانس، یہ کہیں گے کہ رب اے اللہ 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 مجھے ہمیں دکھا، یہ ہمیں جن و انس کے وہ دکھا، وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، گمراہ کیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں جی۔ اس کا مفہوم واضح ہی ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین ہی نہیں ہوتے، انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شیطان کے زیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے جی، وہ انسان ہی ہوتے ہیں، ایک خالی شیطان ہی شیطان ہے جن کے منہ ایسے ایسے شیطان ہم سمجھتے ہیں، لیکن انسانوں کی بھی بہت بڑی تعداد، بہت بڑی جماعت، بہت بڑے لوگ ایسے موجود ہیں جی، وہ بھی انسانوں کو گمراہ کرنے پہ ان پہ اثرات ہوتے ہیں، کفر کے، شرک کے، بدعت کے، شیطانی نافرمانی کے ہیں جی، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے میں، یہ بیٹے بیٹیوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ بعض نے جن سے ابلیس اور انسان سے قابیل مراد لیا ہے، جس نے انسانوں میں سب سے پہلے بھائی حابیل کو قتل کر کے ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اور حدیث شریف کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز قتلوں کے گناہ کا ایک حصہ بھی اس کو ملتا رہے گا جی۔ یہ دونوں مفہوم ہیں، پہلا مفہوم کو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے جی، ابلیس اور یہ قابیل والا، اور اس سے پہلے یہ لوگوں میں جو پائے جاتے ہیں، ہمارے گرد و نواح میں بہت سے لوگ، ان پر اثر ہے کس چیز کا اثر ہے؟ برائی کا، بے حیائی کا، شیطانی رنگ ان پر چڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ جنہوں نے گمراہ کیا تھا، گمراہی کے اسباب، بس صراط مستقیم تو ایک ہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور محمدی طریقہ ہے جی، جن پر انعام کیا گیا وہ لوگ، ان کا طریقہ، تو باقی سب گمراہی کے طریقے ہیں۔ تو یہاں وہ یہی کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، راہ سے ہمیں ہٹا دیا تھا، سیدھے راستے پر آنے نہیں دیا تھا، اے اللہ میں وہ دکھا، اے ہمارے رب ہیں جی۔ اور ساتھ ہی وہ کیا کہیں گے؟ نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، آج ہمیں اپنے پیروں تلے انہیں کچلیں ہیں جی، ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب والوں میں سے ہو جائیں، سخت عذاب والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی واضح کیا گیا، یعنی اپنے قدموں سے انہیں روندیں، کچلیں، اور اس طرح ہم انہیں خوب ذلیل و رسوا کریں، پاؤں میں ان کو ڈالیں، ان پر جی ککیں ماریں، لاتیں ماریں، ذلیل و رسوا کریں۔ جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر جو غصہ ہوگا اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کہیں گے
جی اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو بڑا ہی غصہ ہونا ہے کہ آج ہم ناکام ہو گئے، آج ہم گمراہ ہو گئے، آج جہنمیوں میں آ گئے. کیا وجہ بنی؟ وہ وجہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اس کی تشفی کے لیے وہ یہ غصے میں کہیں گے اور یہ کہیں گے، ورنہ دونوں ہی مجرم ہیں. وہ یہ کہیں گے جی، ورنہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں کی یکساں جہنم کی سزا بھگتیں گے وہ. جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لِكُلِّ ضعف ولکن لا تعلمون. جی سورۃ الاعراف میں 38ویں آیت میں فرمایا نا، جہنمیوں کے تذکرے کیے گئے نا، تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے. جیسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز کیا ہے، تاکہ ترہیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترہیب کا بھی اہتمام رہے. گویا انذار کے بعد اب تبشیر پیش کی گئی ہے. انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، اور تبشیر بشارت دینے کو، خوشخبریاں دینے کو. یہ قرآن کا انداز ہے. یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ وہاں ان کو بڑا ہی غصہ ہونا ہے کہ ہم گمراہ ہو گئے، ہم جہنم میں آ گئے، اب ہمارا ہمیشہ کا گھر جہنم میں آگ میں ہے جی. آج آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. وہاں وہ ان کو قدموں تلے روندنے کی خواہش کریں گے، کہیں گے یا اللہ ہمیں دکھا، ہمارے متھے لا ایسے لوگوں کو جن کو ہم نے جی. اور وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے والے میں ہیں جی، سب سے نیچے درجہ. اللہ اللہ اللہ، وہ کافروں کا، وہ منافقین کا، وہ ایسوں کا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ خواہشیں کریں گے، یہ کہیں گے. آج دیکھ لیں جی، آج واضح ہے. قرآن خود کہتا ہے بھائی راہ ہدایت دے دی گئی ہے، واضح کر دی گئی ہے جی. باطل طریقے اور صحیح طریقے، اس کا فرق کھول کے سورۃ فرقان میں بھی بتا دیا گیا. حق آ گیا اور باطل، حق اور باطل یہ دونوں چیزیں کھول کے بیان کر دی گئی ہیں. تو یہ بہت اہم کتاب ہے، یہ قرآن پاک ہے. اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اور یہ چیزیں ساری کھل کے واضح آ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں. یہ جی رسی کی گرہ جو ہوتی ہے، رسی کی گرہ سمجھ نہیں لگتی وہی ہے، پھر وہ کھل جاتی ہے اللہ کی توفیق سے. تو یہ فرمایا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین. یہ کافر لوگ جو انکار کرنے والے، جو راہ ہدایت پر اتباع کرنے والے نہیں، وہ سب یہی میں شمار کر دیے گئے. اللہ 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 اللہ. آج کلمہ گو مسلمان ہمارے کام کیا ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. وہ تو نہیں کرتے، وہ تو صاف انکار کرتے ہیں. اور انکار نہیں کرتے تو مگر ہمارے اعمال دیکھو، یہ کتنی مشکل ہوئی ہوئی ہیں آج کل. یہ چیزیں اسراف زیادہ ہے، اور یہ چیزیں اور غلط کام زیادہ ہیں، اور نماز سے نکل گئے، اور خلافت، اور یہ چیزیں، اور رب کا قانون، اور یہ یہاں پر کیا قائم کرنا جو ضروری چیزیں تھیں ہیں، یہ رب کی زمین پر رب کا کلام، یہ نظام، یہ نافذ ہونا چاہیے تھا. تو ہم بہت دور جا چکے. تو وہاں پر ہم پچھتائیں گے. اور یہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کی مثال دے کے بتائی ہے نا کہ وہاں بہت غصے میں ہوں گے، اور یہ کہیں گے ہم ان پر ککے ماریں، ہم ان کو قدموں تلے روند ڈالیں، یا اللہ ہمیں دکھا، ہمارے متھے لگا، ان کو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں پہنچا. تو یہ ساری چیزیں ہیں وہاں جو پریشانیاں ہونی ہیں. آج اگر ہم سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا کوئی بھی ہو تو انہوں نے راہ حق پر اس کو ڈالنا ہے جی، انصاف کرنا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ ہیں جی، کہ جن لوگوں نے کیا کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے. ربنا اللہ، جنہوں نے کیا کہا؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اتباع و پیروائی میں، اتباع میں، تابع داری میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کی، اس میں وہ قائم ہو گئے، اس پر وہ جام گئے. ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے رب کو مان لیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ، اس پر جام گئے اور اس پر وہ قائم ہو گئے ہیں جی. ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں
کہ تم کچھ غم نہ کرو. فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کچھ غم اندیشہ نہ کرو ہیں جی، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو. تمہارے لیے بشارتیں ہیں، یہ تبشیر ہیں جی، خوشخبریاں، یہ سن لو جس کا وعدہ تمہیں دیے گئے ہو، جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں جی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ واقعی یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں نا، یہ واضح فرمایا گیا، یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک، رب بھی وہی اور معبود بھی وہی. یہ نہیں کہ ربوبیت کا اقرار لیکن الوہیت کا، معبودیت، اس میں دوسروں کو شریک کیا جا رہا ہے جی. رب اور معبود دیکھ لو، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ربنا اللہ یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک. اس پر تو رب بھی وہی اور معبود بھی وہی، الہ بھی وہی ہے. یہ نہیں کہ ربوبیت کا تو اقرار کیا لیا جائے، رب تو مانا جائے، لیکن الوہیت، معبودیت، اس میں بھی دوسروں کو شریک کر رہے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ پھر اسی پر قائم بھی رہے. اس پر قائم رہنے، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اللہ 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 اللہ، یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، یہ واضح کیا گیا. اللہ اللہ ہے جی، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کیا کہ اس پر وہ قائم بھی رہے. پہلے ربنا اللہ کہہ کے ثم استقاموا، استقامت بھی کی. اللہ اللہ، یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، شرک سے بچتے رہے، کفر سے بچتے رہے ہیں جی. ایمان و توحید سے انحراف نہیں کیا. بعض نے استقامت کے معنی خلاص کیے ہیں، یعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت و اطاعت کی. جس طرح حدیث شریف میں آتا نا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی بات بتلا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم. صحیح مسلم شریف کتاب الایمان باب جامع اور صاف الاسلام. اللہ اللہ اللہ، یہ واضح موجود ہے حدیث شریف میں. کیا ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب خالی کہنا نہیں ہے جی، اپنے امور میں، عبادات میں، امور زندگی میں، زندگی کے سفر میں، تو اس پر استقامت کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، حدیث میں، نبیوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ساری چیزیں ہیں جی، یہ ہے ایمان لا کے استقامت اختیار کرنا. یہ اس کا واضح مفہوم ہے. یہاں دونوں شرطیں بتائی گئی ہیں. کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر آگے ان کے لیے نتائج بتائے گئے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ مہربانیاں، میزبانیاں، مہمانیاں اللہ تعالیٰ یہ سارا فرما رہے ہیں جی. دونوں ہی باتیں ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے ہمیں کہا، کیا کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے ہیں جی. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں، اس دنیا میں بھی آتے ہیں، نظر نہیں وہ آتے ہیں، اور ان کے معاملات سدھر جاتے ہیں. کیا کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ کی دیے گئے ہو. جی کنتم توعدون، وعدہ دیے گئے ہو. کیا؟ ولا تحزنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بھائی فرشتے آتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ یعنی موت کے وقت بعض کہتے ہیں فرشتے یہ خوشخبری 3 جگہوں پر دیتے ہیں. 3 جگہوں پر موت کے وقت، قبر میں، اور قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت ہیں جی. یہ فرشتے آتے ہیں جی، یہ دنیا میں بھی آتے ہیں، موت کے وقت آتے ہیں
کیا فرمایا ہے جی؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا کہ تم نہ ڈرو، کچھ غم نہ کرو، ولا تحزنوا کچھ اندیشہ ہے جی، کوئی تمہیں ڈر ہونا نہیں چاہیے، خوف غم یہ نہیں نہ کرو، وابشروا بالجنتی، اور بشارتیں سن لو، وابشروا بالجنتی، جنت کی خوشخبری سن لو، اللاتی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واضح کیا گیا ہے جی کہ تم غم نہ کرو اور تم جنت اس کا بشارت سن لو جو وعدہ تمہیں دیے گئے ہو۔ اس کا کیا مطلب دونوں باتوں کا؟ یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں نا، یعنی یہ واضح کیا گیا آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ، اور دنیا میں مال و اولاد جو چھوڑا ہے ان کا کچھ غم نہ کرو ہیں جی کہ ہمارا یہ رہ گیا، ہم آگے جا رہے ہیں، ہم برزخ میں جا رہے ہیں، ہم مار کے دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جی، یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ نہ کرو کہ وہاں پہ کیا حالات ہونے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ تسلیاں تشفیاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو، ایمان والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو یہ آیات میں تسلیاں بھی دے رہا ہے اللہ پاک، ہیں جی، سمجھا رہا ہے جی۔ آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ نہ کرو، اور دنیا میں جو مال چھوڑ آئے ہو، دولت چھوڑ آئے ہو، اولاد چھوڑ آئے ہو، یہ پراپرٹیاں، یہ چیزیں ہیں جی، ان کا کچھ غم نہ کرو، یعنی دنیا میں جس کا وعدہ تمہیں دیا گیا تھا۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ بھئی جنت ملے گی، بھئی جہنم ملے گی، نیک کام کرو گے، صالح کام کرو گے، اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، اس کی خوشخبری ہے، یہ حق بات ہے، یہ ہم نے پہنچانی ہے، یہ ہم تک پہنچی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ فرشتے کہتے ہیں، تو یہ واضح کر کے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، ولی دوست تھے، اور آخرت میں بھی ہم رہیں گے، دوست ہی رہیں گے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی دوست ولی ساتھی رہیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مزید خوشخبری ہے، خوشخبری پر خوشخبری اللہ پاک سنا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، اس دنیا میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں فرمائی گئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جی۔ بعض کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے۔ دونوں صورتوں میں مومنوں کے لیے عظیم ترین خوشخبریاں ہیں جی، خوشخبری ہے کیا؟ کہ بھئی دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی دوست رہے ہیں جی۔ کس پر آج توکل انسان کرتا ہے، کس کا سہارا پکڑتا ہے؟ یہی کہتا نا بھئی اللہ کے لیے، اللہ کا یہ سن کر انسان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ اعضاء و جوارح، یہ انسان، یہ دل دماغ اس کا یہ پھٹنے کو آتا ہے، یہ غربت، یہ طریقے، یہ شرک، یہ فطور، یہ دنیا میں یہ ساری چیزیں، تو تسلی کیا ہوتی ہیں کہ رب انصاف کرنے والا ہے، اور رب نے یہ ساری چیزیں اس کی نظر میں ہیں، وہی دیکھ رہا ہے، وہی صحیح کرنے والا ہے، وہی سب کچھ گرفت میں لینے والا ہے، اور آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ تسلی دی گئی ہے کہ تمہارے دوست ہم دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں۔ یہ نہیں کہ دنیا میں تو پھینک دیا، دنیا میں تو بھیج دیا، اب کوئی یہاں پر کچھ نہیں ہے جی، رسول آگے، کتاب آگے، اور اللہ ستا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، استغفر اللہ، یہ نہیں ہے۔ فرمایا ہم تمہارے دوست ہیں، جہاں جہاں جو بھی کچھ ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس کو دعوت پیش کرو، دعوت توحید پیش کرو ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں میں تمہارے ساتھ ہوں، دونوں کے ساتھ ہوں، موسیٰ اور ہارون کو، یہ دونوں کو فرمایا گیا۔ تو یہ تو مثال دنیا میں ثابت کر کے دکھا دی۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اگر ہم رب کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، اٹھنا نہیں چاہتے ہیں جی، جمے رہیں، غفلت میں رہیں، اور یہ کالے کرتوتوں پر اور یہ دنیا داری میں بس اسی دھندوں میں پڑ گئے، ہم نے یہ بیلوں کی دمیں تھام لی ہیں، بس کاروباروں میں، کھیتیوں میں، یہ اپنے الجھنوں میں اور شغلوں میں ہی پڑے ہیں، تو رب کے لیے اٹھنے نہیں چاہتے، کرنے کچھ نہیں کرتے، کوئی جہاد، کوئی جد و جہد، کوئی جہاد، کوئی کوشش ہے جی۔ یہ کیوں دی ہیں مشینیں اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ہاتھ پاؤں، یہ چیزیں کرنے کے لیے دی ہیں نا، یہ دل دماغ، یہ ساری چیزیں، یہ کتابیں پڑھنے کے لیے، اور یہ چیزیں، آنکھیں، یہ کان، یہ مشینیں دی گئی، یہ ٹولز کیوں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ٹولز ہیں۔ تو جب ہم اٹھ کے تیار ہوں، ہم رب کی فورس، رب کی ہیں جی
تو یہ ساری چیزیں ہیں. کیا فرمایا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. ہے جی، اب غفلت میں ہو اور دوسرا رب کے لیے چوکس ہو اور رب کے کاموں میں کھڑا ہو اور دعوت پہ ہو اور مشن پہ ہو، ہیں جی، اور یہ ساری چیزوں پہ ہو اور ایک غفلت میں ہو، تو سب برابر کیسے؟ تو یہ فرمایا گیا نا پھر اس کے بھی اللہ تعالیٰ تو دیتا تو وہ سب کو ہے جی. دنیا میں تو کھانا پینا رہنا سہنا گھر بار یہ بارش ہر چیز، یہ سورج چاند روشنیاں، یہ سب کو دے رہا ہے نا. کفر والوں کو بھی دے رہا ہے، ایمان والوں کو بھی. تو یہاں کیا فرمایا؟ نحن اولیاؤکم. ہے جی، اولیاؤکم یہ پیچھے بتایا گیا ہے نا، اسی کا ذکر کیا گیا. کیا کہ بھائی جو کہتے ہیں کہ رب میرا رب اللہ، رب کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، یہ انہی کے لیے فرمایا گیا نا. وہ کافروں کے لیے تو نہیں نا ہے، وہ بدعتیوں کے لیے تو نہیں ہے نا. جو رب کو مانتے ہیں پھر اپنے نظام چلاتے ہیں، وہ بدعت چلاتے ہیں، وہ گمراہیاں چلاتے ہیں، تو پھر ان کو لیے تو نہیں نا ہے. تو یہ فرمایا گیا ایمان والوں کے لیے، مومنین صالحین کے لیے، متقین کے لیے، صابرین کے لیے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایسے نہیں رب نے چھوڑ دیا پکڑ کے، ہے جی. یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کنٹرول میں، اور اس کی ساتھ ہیں. اگر مدد طلب نہیں کرتے، اس کو پکارتے نہیں، اس سے دعا نہیں کرتے، پھر کیسے ہیں جی؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے جی. تو یہ ساری چیز ہے نا، ہمیں ضرورت، ہم نے پکارنا ہے، ہم نے اس کی مدد خود طلب کرنی ہے، شیطانوں سے خود بچنا ہے. یہ کرنا ہے انسان، یہ انسان نے کچھ کرنا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ خوشخبری پر خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں جی. کچھ کام نہ کرو، پھر کچھ ڈرو نہ، پھر یہ چیزیں. پھر آگے کیا فرمایا؟ ابھی دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ساتھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں. پھر آگے کیا فرمایا؟ جو چیز تمہارا کرے گا، جو طلب کرو گے، جو مانگو گے، جو دعائیں کرو گے، پکارو گے، وہ سب کچھ موجود ہے تمہارے لیے، جنت میں موجود ہے. اللہ 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 اللہ. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر رہے ہیں، یہ کھول کے سمجھا دیا گیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کھول کے سمجھا دیا گیا ہے جی. اس میں کوئی بات چھپی ہوئی رہ نہیں گئی. اللہ تعالیٰ یہاں پر کھول کے سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں جی. یہ کھول کے بتا دیا گیا. کیا فرمایا؟ نزولا من غفور الرحیم. یہ ہے رب کی مہمانی ہے جی. یہ بطور مہمانی، یہ رب کی میزبانی ہونی ہے. وہاں پر رب نے ہماری بطور مہمانی یہ سب کچھ کرنا ہے. اللہ غفور الرحیم. غفور، اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے. یہاں رحیم کا معنی یہ ہے، یہ آخرت کے معنوں میں ہی ہے نا. رحمان و رحیم کہتے ہیں نا. رحمان وہ رب کی صفت ہے، وہ دنیا میں سب کچھ دے رہا، سب کو دے رہا. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ غفور الرحیم. وہ خاص ہے جی صالحین مومنین کے اوپر جو آخرت میں ہے جی میں بطور مہمانی میزبانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہاں یہی فرمایا نزولا من غفور الرحیم. اب ہم لینے والے بنے ہیں جی، رب سے حاصل کرنے والے بنے. یہ طریقے بتا دیے گئے ہیں. اگر ہم پھر بھی سوتے رہیں، غفلت میں رہیں ہیں جی، اور یہ سمجھے ہی نہ، آنکھیں بند کیے رہیں، انے بن کے رہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تو زندگی اسلام، دین اسلام کیا کہتے فطری ہے، اور یہ ساری زندگی پر محیط ہے، اور یہ زندہ کر دینے والا ہے، انسان کے اندر جان روح ڈال دینے والا ہے. اسلام سے انسان زندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں یہی باتیں بتائی گئی ہیں، یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں. یہ رب نے اپنی خوشخبریاں، بشارتیں یہ دے دی ہیں، اور یہ نہ کرنے والوں کو عذاب، ان کے لیے تنذیر ہے جی، انذار، یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آیت نمبر 32 تک ہے جی، آیت نمبر 32 تک کی تلاوت کی گئی. اس درس میں کچھ ہم سمجھ جائیں اور کچھ کوشش کریں. اگر ہم کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق، بھئی یہ توفیق کو بھی سمجھنا کہ اللہ کی توفیق کیا ہوتی ہے جی. انسان لیٹا رہے، بسترے سے نکلے نہ، پھر اس کو وضو، اور پھر یہ نماز، پھر کیسے رب کی یہ بشارتیں اور یہ رب کی نعمتیں کیسے حاصل ہوں جی. اب آپ دیکھ لیں
جیسے گٹروں میں پڑے ہیں، یہ نشائی، یہ دوسرے لوگ، یہ گمراہ، یہ غفلت میں پڑے ہیں، ایک نشائی یہ غفلت میں پڑے ہیں، دنیا کی سہولتوں میں پڑے ہیں، ہل نہیں سکتے اور کھا نہیں سکتے اور سب چیزیں موجود ہونے کے باوجود عاجز، اللہ 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 استغفر اللہ۔ تو قدم اٹھانا، پہلا ہونا، رب کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، پھر وہ دوست ہے، وہ تعاون کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ آسانی کر دیتا ہے، یہ سارا سمجھنے کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے، اور اس کو آگے پہنچائیں، قرآن کو آگے پہنچائیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور یہ قرآن کی آیتیں خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش تو کریں نا، رب کو پکاریں، دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں، رب سے مانگیں، زیادہ مانگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارا مانگنا اپنے سے قبول کرے اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کو ہم ترجیح دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔